جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باغ ڈور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے، خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہیں، چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، خانہ کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے انہی 360 مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانہ کعبہ میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے آج مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے سے مورتیوں کا نکالا جانا، بتوں کا نکالا جانا ضروری تھا۔ مکے میں گھس جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں، ایک ایک مورتی پر لاٹھی مارتے ہیں، وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی، ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب آپ نے مورتیوں سے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرت سہل، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے مکے کے کافروں تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی، تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھیں، تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم بھی انتقام لیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، حضرت سعد نے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج تو تم نے، آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اے مکے کے کافروں آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، آج تمہیں قتل کیا جائے گا، آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جیسے حضرت سعد یہ پکارتے ہیں، دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے نہیں اے مکے کے کافروں تمہیں سعد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے تو انتقام کی بھاونا میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کے دن گردنیں اڑائی جائیں گی، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کرنے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معافی دینے کا دن ہے۔ آؤ اپنے جرموں کی معافی مانگو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے مکے کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا، اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں، بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے۔ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کی ناک کاٹی تھی، کان کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا، وہ ہند آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا، حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا تھا، کلیجے کی بوٹیوں کو زبان پہ رکھ کر دانتوں سے چبایا تھا، کھانے کی کوشش کی لیکن دل گوارا نہیں کیا، اس لیے تھوک دیتی ہے۔ وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ کی گردن کاٹی ہو، ناک کاٹی ہو، کان کاٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو۔ وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو، کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبایا ہو اور تھوک دیا ہو۔ وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے، آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے۔ کوئی بھی باغیرت دل اس جرم کے بعد اس کی ایسی عورت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مار ڈالا گیا نربھیا کو، اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کے چاروں قاتلوں کو جو پھانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا 1-2 سال پہلے، جو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، آخری وقت تک بھی نربھیا کی ماں نے اور نربھیا کے باپ نے ان مجرموں کو معاف نہیں کیا۔ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرنا گوارا نہیں کرتا۔ خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو، کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا؟ آپ کا دل کبھی گوارا نہیں ہوگا، آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے۔ نبی اکرم کے سامنے ہندہ کھڑی ہے، حکومت نبی کی، سلطنت نبی کی،
ذمہ دار نبی، پورے مکے کی باغ ڈور نبی کے ہاتھ میں، اور ہندا کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر، اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہندا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے، اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر کٹی ہوئی ناک اور کٹا ہوا کان یاد آ جاتا ہے، اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کلیجہ محمد کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہندا میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ، وہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آئی، لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دیا۔ کہاں ملے گی ایسی رحمت؟ سچ کہا قرآن نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے، لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے، ساری کائنات کے ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیو، ہائے پیغمبرو، ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دی ہیں، اس کو لے کر تم دنیا میں جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، اس چیز کی پشٹی کریں جو تم لے کر جا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہائے موسیٰ، ہائے عیسیٰ، ہائے ابراہیم، ہائے زکریا، ہائے نوح، ہائے یحییٰ، ہائے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا، اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے مشن میں، ان کے ورکس میں، ان کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی، بتایا ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی ہے، خلاصہ کہلاتا ہے، دیکھیے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 19 سے۔ اس منتر کو سنیے، اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اشوما شگما روہا دیو دت جگت پتی آسن سادھدمنم شٹیشوریا گڑنویتہ اشٹرو گڑاہ الپ بھاشی بہو بھاشی گیانی شروتو گیانی پراکرمی کیرتگیا دانی کرپالو۔ اب کیا ہو گیا؟ ایسے چلاتے ہیں جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چلاتی روتی ہے، بالکل وہی۔ ہم تو سمجھتے ہیں عورتوں ہی کو درد ہوتا ہے، ان کو ان سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو سامنے کیا کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں نا، تب ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، اس کے لیے ہم منع نہیں کریں گے، اسی کے لیے تو جلسہ ہو رہا بھائی۔ اب منتر پڑھنے پہ آئے تو آپ لوگ شور کرنے لگے۔ اشوما شگما روہا دیو دت جگت پتی، انتم رشی کو کلکی کو، ایک اشو کہتے ہیں سنسکرت میں گھوڑے کو، اور شگما روہا، شگما روہا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا،
تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو یہ شبد کہاں سے آ گیا بجلی سے زیادہ؟ تو آسمانی بجلی مراد ہے، آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس کی رفتار ہوتی ہے، جو آسمان میں کڑک ہوتی ہے بجلی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل۔ یہ دیکھو ادھر تقریر بھی سن رہا ہوں، موبائل ایسے کر رہا ہوں۔ تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا انتم رشی کو، آخری نبی کو ایسا گھوڑا ملے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے۔ اور وہ گھوڑا کون دے گا؟ دیو دت، دیو اللہ ایشور بھگوان دت دے گا۔ وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا۔ اور کس کو ملے گا؟ اس کا نام آگے آ رہا، جگت پتی۔ اشوما، ایک گھوڑا دیا جائے گا، شگماروہا، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ سے چلے گا، دیودت ایشور کی اور سے ملے گا، جگت پتی، اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا، پوری دنیا کا پتی ہوگا، پوری دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا حفاظت کرنے والا، پورے وشو کا رکشک۔ پتی کے معنی رکشک، پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے۔ پتی اسی لیے کہا جاتا ہے کسی عورت کے دولہا کو، کیونکہ وہ اپنی پتنی کی عزت اور اس کی آبرو کی رکشا کرتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پتی۔ یہ اس کا پتی ہے، پتی کا مطلب رکشک ہے، یعنی ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی رکشا میں لے لیا ہے، اب اس کو ہزاروں گندی نظروں سے بچا لیا ہے، اس کا وہ رکشک ہو گیا ہے، اس کا وہ محافظ ہو گیا ہے۔ تو پتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محافظ۔ پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتا ہے۔ اگر پتی کے معنی دولہا کیا جانے لگے تو بہت گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ سینا پتی ترجمہ کرو، کیا کرو گے؟ پوری سینا کا دولہا۔ سینا کا کوئی دولہا ہوتا ہے؟ سینا پتی کا مطلب پوری سینا کا رکشک۔ راشٹر پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ پورے راشٹر کا، پورے دیش کا رکشک۔ اگر پتی کا معنی دولہا کرو گے تو کیا مطلب؟ پورے دیش کا دولہا، بھارت میں جتنی عورتیں سب کا دولہا ہے وہ۔ پتی کا معنی یہاں دولہا نہیں ہوگا۔ جس کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لکھ پتی، جس کے پاس 1-2 کروڑ روپیہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کروڑ پتی۔ تو لکھ پتی اور کروڑ پتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا لاکھوں عورتوں کا دولہا اور کروڑوں عورتوں کا دولہا، بلکہ ان کا محافظ، ان کا رکشک، ان کا مالک۔ محمد الرسول اللہ کے لیے شبد کیا استعمال ہوا؟ جگت پتی۔ پورے جگت مانی دنیا، اور پتی مانی جگت مانی ورلڈ، جگت مانی وشو، اور پتی مانی رکشک، پورے دنیا کا، پورے وشو کا رکشک۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جگت پتی کا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر۔ رکشا بغیر رحم کے نہیں ہوتی ہے، رکشا بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ جس لیڈر یا جس نیتا کے دل سے رحم نکال لیا جائے وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے۔ مثال نہیں دوں گا، نام نہیں لوں گا، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، بنگال ہوتا تو نام لے لیتا، نہیں ہے بنگال۔ میرے بھائیوں سنیے، بولنا مجھے ہے، کون بول رہا ہے یہ بنگال؟ تمہارے مشورے سے بولوں گا۔ راجیو گاندھی ہو کہ تمہارا حکم چلے گا میرے اوپر؟ خاموشی سے سنیے نا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں میرا چینل چلے، اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھا دیں گے۔ تو جس دیش کے لیڈر سے، جس نیتا سے رحم نکال لیا جائے وہ کبھی دیش کی رکشا نہیں کر سکتا ہے۔ حجاج ابن یوسف سے رحم نکال لیا گیا، برباد کر دیا۔ ہٹلر سے رحم نکال دیا گیا، یہودیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن ہٹلر نے سارے یہودیوں کو مارا، کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، کچھ یہودیوں کو چھوڑا تھا، لیکن اس نے ایک بہت بڑا اتہاسک اور ہسٹریکل ورڈ استعمال کیا تھا، لوگوں میں کچھ یہودیوں کو جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ رہا ہوں
میں چاہوں تو ان کو بھی قتل کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ان کو بھی مار سکتا ہوں، لیکن ان یہودیوں کو جان بوجھ کر میں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی گندی قوم ہے، اور میں نے ان یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ بعد میں آنے والی نسل کو پتہ چل جائے۔ آج یقین مانیے ہٹلر نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر احساس ضرور دلایا ہے کہ واقعی یہودی دنیا کی سب سے بڑی کمزور اور سب سے بڑی نالائق اور سب سے بڑی حرامی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہے۔ اور نہیں یقین آتا ہے تو اسرائیل کو دیکھ لو، جو امریکہ کی گود میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ امریکہ کی ناجائز اولاد، اور یہ اس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے۔ سارے عرب ملک آج نا اتفاقی کا شکار ہیں، اس لیے اسرائیل اپنی منمانی چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتفاق اور اتحاد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیے، جگت پتی، پورے دنیا کا محافظ، رحمت للعالمین۔ ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، دو چیزیں یاد رکھنا، ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، ایشور کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا، اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا۔ آسنا سادھومنم شٹیشوریا گلنویتا، اور جس کی زندگی سادھوؤں کے مانند، سادھوؤں کے سامان گزرے گی۔ ایک ایک چیز پر ابھی میں بولوں گا۔ سادھو آسنا سادھومنم، سادھوؤں کی طرف وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ شٹیشوریا گلنویتا، اور اس جگت پتی کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی، 8 گڑ اس کے اندر پائے جائیں گے، 8 خوبیاں اس کے اندر بھری ہوں گی۔ وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ اشٹرو گڑا، وہ 8 خوبیوں کے نام گنائے۔ الپ بھاشی، وہ بہت کم بولنے والا ہوگا۔ ان 8 چیزوں کو یاد رکھ لیجئے گا۔ الپ بھاشی، وہ کم بولے گا، پہلی چیز۔ بہو بھاشی، بھوشیہ کی، مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائے گا۔ گیانی، پڑھا لکھا، گیانی، بہت زیادہ علم والا ہوگا، ابھی اس کی تشریح کروں گا۔ شروتو گیانی، چوتھی خوبی، یہ علم اس کو سن کر ملے گا، یعنی اس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا۔ شروتو گیانی، یہ علم اس نے سن کر حاصل کیا ہوگا۔ شروتو گیانی، سن کر، 4 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز الپ بھاشی، کم بولے گا، 4 یاد رکھنا۔ ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کریں گے ہم۔ 4 چیزیں پہلے یاد کر لو۔ کم بولنے والا ہوگا، 1، فیوچر کی، مستقبل کی باتیں بتائے گا، 2، گیانی، بہت بڑا جانکار ہوگا، 3، شروتو گیانی، یہ چیزیں اس کو سن کر حاصل ہوں گی، یعنی شروتو گیانی، سن کر علم حاصل ہوگا۔ 4 چیزیں۔ اب 4 چیزیں یہاں دیکھو۔ پراکرمی، بہت بڑا بہادر ہوگا، پراکرمی، بہت بڑا بہادر ہوگا۔ دانی، خیرات کرنے والا ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی رکے گی نہیں، وہ غریبوں میں خیرات کر دے گا، خیرات کرنے والا ہوگا دانی۔ کرتگیہ، احسان کرے گا لوگوں پر لیکن اس احسان کو جتائے گا نہیں۔ 7ویں چیز، وہ احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں۔ اور 8ویں چیز، کرپالو، دیاوان ہوگا، اس سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 8 خوبیاں بتائی گئی ہیں، اور یہ 8 خوبیاں مہابھارت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے والا منتر شریمد بھاگوت مہان پران کے اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 19 ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، پڑھ دیا ہے۔ اب ایک ایک چیز دیکھ لو۔ اشوما شگما روحا، ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا۔ اللہ کے نبی کو ایک ایسی سواری ملی تھی جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار چلتی تھی۔ عربی زبان میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق، البرق، آسمان کی بجلی کو۔ اور یہ لائٹ والی بجلی جو جلتی ہے، جو ہمارے یہاں کرنٹ آتا ہے، اس کو الکہروبا بولتے ہیں۔ یہ کرنٹ والی بجلی الکہروبا، یہ نہیں، البرق، جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ برق۔ اور اللہ کے رسول کو جو سواری ملی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق۔ برق سے بنا ہے براق۔
शुगमारुहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुकद्दस का सफर किए, इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली, तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नज़र कहाँ तक जाती है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नज़र उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नज़र उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नज़र जहाँ तक जा रही है उसका पहला कदम वहाँ तक होता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार कितनी तेज़ होगी। तो अश्वमा शुगमा रूहा, बिल्कुल वही चीज़, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी, ये अल्लाह के नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? देवदत्त अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठकर सफर करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने जमीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊंट का सफर नहीं करूंगा, अब मैं घोड़े का सफर नहीं करूंगा, मैं तो बुर्राक में बैठ के आया हूं। जर्जीस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीग ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीग में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है, जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना भीख? अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ। साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है, जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात यह होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है। कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है। लेकिन साइकिल नहीं चला सकता, क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनकर उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। ओस्ट्रायस्य पड़वाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा, अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में यह कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है। प्यारी सवारी यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया वो ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहां लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहां आएगा, यहां आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवास ने, वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है, और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहां भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रायस, और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगतपति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं
جو ایک چولا پہن لے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے رام 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 کرتا رہے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے. وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ اللہ، کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں. کبھی دیکھیے گا آپ جھٹکے ماریں گے اللہ 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 ایسے کریں گے. کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، چمٹی ٹرینوں میں ملیں گے اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے کریں. ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے، اللہ ہمارے نس نس میں ہے اللہ اللہ، جھٹکے ماریں گے. ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں. ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا، چپ اللہ اللہ اللہ. ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں، شام کو کھانا کہاں سے آئے گا، اللہ اللہ. ہم نے کہا سن لیا اللہ اللہ، کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ. اللہ دے گا اللہ اللہ اللہ. مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں اور عبادت میں مصروف ہونا، یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے. یہ اسلام دین معتدل ہے. معتدل جانتے ہو، اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو لیکن حج کرو. حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے چاہے مکان بیچنا پڑے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر، بیوی کا حق مار کر، کمانا دھمانا چھوڑ کر، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو. جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے. اور کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو. سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا ہو. سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں.
साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्किनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर, कितना बकरा कुर्बानी करते हैं? 1, 2। गाय की कुर्बानी देते हैं, कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं? 1 गाय में 7। आप 1 हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे, और क्या, या ज्यादा से ज्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हों? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे बकरीद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊंट? 100। और ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट। अरब के अंदर सुर्ख ऊंट की बहुत कीमत है। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम है, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता, बहुत महंगा होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बकरा जिसकी खाल पर अगर अल्लाह लिखा हुआ आ जाए या मोहम्मद लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। एक मरतबा मैं मार्केट में गया तो आदमी दिखाने लगा कि उसमें लिखा है मोहम्मद लिखा है। हमने कहा चलिए होगा, लिखा होगा, चलिए कीमत क्या है? कहता है 2.5 लाख। मैंने कहा क्यों? कहने का मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि बकरा मुझे दे दो जितने का है, खाल मैं तुम्हें दे दूंगा। है मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? क्या इस खाल को हम अपने घर रख सकते हैं? इस पर भी गरीब का हक है। क्या बकरे को ज़िबा करने के बाद ये खाल हमारी 2 लाख में बिकेगी, 1.5 लाख में बिकेगी? कहता वो हमें नहीं जानता हूं, मोहम्मद लिखा है, 2.5 लाख का बकरा है। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि खाल तू बेच देना जितने की बिके, बकरा 10,000 में हमें दे दे, 12,000 में हमें दे दे। कहने लगा जाइए मौलाना साहब आप हमारा रेट क्यों कर रहे हो? लोगों ने एक फजूल की बहस बढ़ा दी। इस पर अल्लाह लिखा है तो इसकी कीमत बढ़ गई, मोहम्मद लिखा है तो इसकी कीमत, जिस पर ये चीजें लिखी हुई हो और कम कर दो उसकी कीमत। मेरे भाइयों, किसी हदीस में नहीं आया है कि जिस बकरे पर अल्लाह लिखा हो तो उसको इतने रुपए में खरीदो। और लिखा होता नहीं है, वो हमें और आपको उसका एक नक्श दिखाई देता है। बस ये अलिफ बाल ये लाम पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा, उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह। हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है। देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है? ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ, और ये है। तो देखा जाए ये क्या है? अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें पूरा, और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है? साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाए कुर्बानी के लिए तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे। दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की। आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं।
بڑے آدمی ہیں, 4 ویلر بھی دے دی ہوگی, ہو سکتا ہے سسرال والوں نے, اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں, رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھیں. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں, سارا خزانہ لے کے آتی ہیں, سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر, اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے, حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا, کتنا چپتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا, دوہرا اکیرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں, تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا, تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا, وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا. میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی, وہ تو کافی چبھ رہا تھا, کافی گڑ رہا تھا, میں نے اس کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ ایسا مت کرو, جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ, بستر کوئی کھیرا رہنے دو, میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو, میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو. جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا, اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا. عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ, میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں, اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ, میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے, تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے, رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا, یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی سٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی, لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریب اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے, نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا. اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں, اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارش, اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں, اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ مسکین بنا کے
زندہ رکھنا، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا۔ نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے۔ آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے، ننگی پیٹھ، جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے، اے اللہ کے رسول آپ تو یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں، اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں، نہیں آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے۔ آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا، آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا۔ مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا، نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا۔ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا، میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا، لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے، آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو، مسکینوں پر لٹا دیا ہو، اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو۔ آسنا سادھو منم، جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، اشٹرو گڑا، اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی۔ الپ بھاشی، وہ کم بولے گا۔ کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے، چیپٹر، نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا، در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی۔ ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم، لیکن کہا ایسے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے سن لیا، ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، چونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا، وعلیکم۔ یہودی جھلملا گئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر، آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو، یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اور سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو
میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم۔ جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں۔ تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم۔ میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے۔ کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے۔ یہ مسواک، نماز کا ٹائم ہوا مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا۔ اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا، فرمایا آئے نوجوانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری۔ تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا۔ تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو میرے پیارے ساتھیو اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو۔ بہو بھاشتا، مستقبل کی باتیں بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں، مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں، قرب قیامت ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد۔ لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں، یہ بات تھی کہ نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیوچر کی یہ بات بتائی تھی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو، تم دیکھو گے عورتوں کو، تم دیکھو گے لیڈیز کو، تم دیکھو گے خواتین کو، تم عورتوں کو دیکھو گے کاسیات، دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی، بظاہر تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، وہ برہنہ ہوں گی۔ آج ان کے کپڑے دیکھ لو، چھوڑیے شادیوں کا حال، جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو، عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو، اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے۔ ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے، چھوٹی ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو، نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو۔ 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں، موبائلوں میں ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں۔ عریانیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے۔ ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے۔ یہ کپڑے اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے، اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ، ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے۔ اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ، بعد میں نہیں اڑنے دوں گا، چاہے پیشاب یہی نکل جائے، جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو۔ عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی۔ میں نے نہیں کہا، پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی۔ یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔ اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے، کڑے ہوئے برقعے، ڈیزائن دار برقعے۔ اب ایک بات بتائیے، برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ۔ یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر، اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر۔ یہ سننا پڑے گا، تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے، سننا پڑے گا۔ کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ، لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو، بمبئی کے دیکھ لو، حیدرآبادی برقعے دیکھ لو، قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے ہیں۔ اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے۔ یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے، 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے، بھائی بڈھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا، 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی، میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی، بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہ بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔
اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں، جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو،
जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बनाकर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता।